بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات فرسٹ چیپٹر ہم نے کلاس میں مکمل کیا اور سیکنڈ چیپٹر سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ سیکنڈ چیپٹر ارکان اسلام میں سے ہم نے روزہ شروع کیا اور یہاں سے ہی باقاعدہ آج کے اس پہلے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کے لیے کہ روزہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع صیام آتا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا روزے کے حوالے سے چند اصطلاحات ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بقیہ حصے اجزاء کی طرف ہم چلیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا اصطلاحی معنی، روزہ کب فرض ہوا، ان اصطلاحات کو ہم سب سے پہلے سمجھیں گے، جو بنیادی طور پہ شارٹ کویسچن اور MCQs کے حوالے سے پیپر کے اندر سوالات بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، صوم عربی جسے روزے کے لیے کہا جاتا ہے، صوم کا لغوی معنی رک جانا، برداشت کرنا، باز رہنا، ٹھہر جانا، مختلف اس طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اصطلاحی معنی، جسے اصطلاحی مفہوم یا تعریف بھی کہا جاتا ہے کہ روزے کی تعریف کیا ہے، روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ روزے کا اصطلاحی مفہوم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، خواہشات اور گناہوں سے بچنا روزہ کہلاتا ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ کچھ سمجھنے کے لیے بنیادی پوائنٹ ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہی روزہ ہے، لیکن حقیقت میں روزہ تین چیزوں کا نام ہے کہ جب تک آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانے پینے، پہلی چیز خواہشات، جتنی بھی دل کی خواہشات ہیں ان کے اوپر کنٹرول، قابو پا لینا، غلبہ پا لینا، ان سے رکنا اور گناہوں سے بچنا، ان تین چیزوں کا نام روزہ ہے، اسے روزہ کہا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید تیسری چیز روزے کی فرضیت ہے۔ روزہ فرض کب ہوا مسلمانوں کے اوپر؟ روزہ مسلمانوں کے اوپر شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا۔ 2 ہجری ہجرت کرنے کے دوسرے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دوسرے سال شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کے مقاصد، کہ روزہ کس مقصد کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ کچھ مقاصد، ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے اس کے کچھ مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ ہے، اس کے کچھ مقاصد۔ آپ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ نے روزے کی فرضیت کی بات کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے آخر میں اللہ نے روزے کا بنیادی مقصد واضح کیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے، اس کا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تقوی اختیار کرنے والے بن سکو۔ روزے کا سب سے پہلا مقصد تقوی ہے۔ تقوی پرہیزگاری، بچنا، دور ہو جانا۔ اور تقوی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور نیکی کی جانب چلتا ہے، اسے روزہ تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید روزے کا دوسرا مقصد ضبط نفس ہے۔ ضبط نفس سے مراد کہ انسان کا اپنی خواہشات پہ قابو پا لینا، غلبہ پا لینا، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ اور انسان کی جو زندگی ہے وہ خواہشات کے پیچھے، خواہشات کے ساتھ ہے۔ انسان کے نفس میں نفس امارہ جو ہمیشہ اسے برائی کی جانب دعوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن روزے کے ذریعے سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ احکام الہی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ گویا روزے کا دوسرا مقصد کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر انسان غلبہ حاصل کر لیتا ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے سے رخصت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس رخصت کا مطلب کہ روزہ ان سے معاف نہیں کیا گیا، بلکہ رخصت کا مطلب یہ ہے
کہ عارضی طور پہ ان لمحات کے اندر مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ دیں گے، لیکن آئندہ رمضان آنے سے پہلے وہ ان روزوں کو دوبارہ رکھنا ہوگا، یہ ان کے لیے فرض اور لازم ہوگا ہی۔ رخصت کا مطلب ہمیشہ کے لیے معاف نہیں، بلکہ عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رخصت عطا کی ہے۔ یہ اسی کے ساتھ ساتھ مزید ایک سوال بھی ہے شارٹ کویسچن کے حوالے سے، بے اثر روزے کسے کہتے ہیں یا بے اثر روزوں سے کیا مراد ہے؟ بے اثر روزوں کو پڑھنے کے لیے 3 بنیادی پوائنٹس نقاط آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھیے۔ بے اثر روزے کہتے ہیں کہ وہ روزے جو رکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کے فوائد انسان کو اس کی زندگی میں نہیں ملتے، ان کے انعامات اور برکات انسان کو اس کی زندگی میں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے اثر روزے کب بنتے ہیں؟ کب انسان روزہ رکھے لیکن انسان کو اس کی فیوز و برکات نہ ملے، کب ایسا ہوتا ہے؟ جب سب سے پہلی چیز کہ ایمان اور احتساب سے خالی ہوں۔ ایمان اور احتساب، انسان روزہ رکھے لیکن نہ ایمان کی خاطر نہ احتساب ثواب کی نیت سے، یہ ایسی شرط بھی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ ہے گناہوں سے نہ بچنا، کہ روزہ رکھا ہو لیکن انسان نہ تو اس میں ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھا ہو، دوسرے نمبر پہ نہ ہی انسان نے نمود و نمائش کے لیے رکھا ہو، ریاکاری کے لیے رکھا ہو، تیسرے نمبر پہ ہے کہ گناہوں سے نہ بچتا ہو، تو ایسے روزے کو بے اثر روزے کہیں گے۔ مراد وہ روزے جو انسان رکھتا تو ہے، بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت تو کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ انسان کو اس کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار کہ وہ صبح سے شام تلک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے، ان کے بدلے میں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ بے اثر روزے سے مراد وہ روزے جو رکھے تو جاتے ہیں لیکن اسے انسان کو فائدہ اور انسان ان کی برکات کو حاصل نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید رمضان المبارک اور قرآن مجید ہے۔ یہ رمضان المبارک اور قرآن مجید، سوال آتے ہیں رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور قرآن کا آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ کس بنیاد پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ گویا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور وہ اس بنیاد پہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں انسان کے حق میں سفارش کریں گے۔ اس اعتبار سے بھی ان کا آپس میں گہرا تعلق اور آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح پھر سوال آتا ہے رمضان المبارک اور پاکستان کی کیا نسبت ہے، کیا مناسبت ہے ان کے درمیان؟ رمضان المبارک اور پاکستان کا بھی ایک خاص تعلق ہے اور وہ اس بنیاد پہ کہ پاکستان دنیا 27 اسی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اس دنیا کے نقشے پہ مارد وجود میں آیا، جس بنیاد پہ رمضان اور پاکستان کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ یہ چند اصطلاحات تھی جو مختصر سوالات اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے۔ اس کے بعد مزید ہم روزے کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں اور روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، روزے کی اہمیت اس روئے قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں ہے۔ سب سے پہلا حکم الہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لازم کر دیے گئے ہیں۔ گویا یہ فرضیت یہ روزے کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ، دوسری جو آپ اس اہمیت کے حوالے سے پوائنٹ ہے، وہ اہم فریضہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کہا کہ جو شخص بھی موجود ہے اس مہینے کے اندر اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے اس کے لیے کہ وہ روزے رکھے گا۔ اس کے علاوہ مزید بھی ایسی اور بے شمار آیات جن کے اندر روزے کی اہمیت، یہ روزہ دنیاوی اور اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی اہمیت، اس سے متعلقہ بے شمار آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ اس روزے کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں کچھ پوائنٹس۔ سب سے پہلی چیز اجر و ثواب ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو خود ہی عطا کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اللہ فرماتے جتنی بھی عبادات، یہاں سمجھیے ایک بات کو کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا، لیکن روزے کے مطلب اللہ تعالیٰ نے متعلق خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور قیامت کے دن میں خود ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ گویا یہ بھی روزے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے احادیث مبارکہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ روزہ ذریعہ مغفرت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ترک روزہ کا نقصان کہ جو شخص روزے کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر اور مرض کے چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ اپنی بقیہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں حاصل کر سکتا، نہیں پا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ اور شفاعت سفارش کو کہتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا رمضان اور قرآن، یہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں انسان کی سفارش کریں گے اور اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ گویا یہ آیات اور ان احادیث سے روزے کی اہمیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید آگے چلتے ہیں، مزید روزے کے فوائد، اور اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ لانگ کویسچن بھی ہے۔ لانگ کویسچن مختلف انداز میں آپ سے پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ کبھی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روزے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے روزے کے فوائد لکھیں، کبھی وہ روزے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے روزے کے انسانی زندگی پر اثرات یا عملی زندگی پر اثرات، گویا دونوں کو ملا کے اہمیت میں بھی آپ نے یہ پوائنٹس لکھنا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فوائد ہوں یا عملی زندگی پر اثرات، تو گویا یہ ایک ہی سوال ہے۔ یہ آپ سے مطلوب اس کے اندر اثرات ہوں، ثمرات ہوں یا فوائد ہوں، آپ نے ان کے اندر یہ فوائد ہی تحریر کرنا، لکھنا ہوں گے۔ یہ اسی کے ساتھ ساتھ مزید دیکھیے گا روزے کے فوائد عملی زندگی پر اثرات، ایک ہی سوال ہے یہ، اور پیپر کے اندر یہ لانگ کویسچن کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید چلتے ہیں، روزہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو مکمل طور پہ بدل کے رکھتا ہے۔ انسان کے اندر روحانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں اور پرسکون اور پر اطمینان اور پر کیف زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ گویا کہ روزے کے فوائد چند ایک آپ کے سامنے ہیں، مزید بھی بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا فائدہ کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، روزے کا سب سے پہلا فائدہ انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قناعت کا درس۔ روزہ انسان کو قناعت کو شکر گزاری کو کہتے ہیں، کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھنا۔ جب انسان رمضان کی حالت میں دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ انسان کو معلوم ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر یہ قناعت، یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے لیے وہ کافی ہے۔ یہ تیسرا فائدہ باہمی ہمدردی ہوتی ہے۔ ہمدردی انسانوں کے درمیان محبت، پیار اور الفت کا ذریعہ بھی ہے یہ، کہ جب ایک بنیادی سی چیز ہے کہ ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے پھر اسے معاشرے کے اندر موجود نادر، فقراء، مساکین اور غریب لوگ جنہیں کھانا نہیں ملتا اور بڑی مشکل سے وہ گزارا کرتے ہیں، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
اور جب احساس پیدا ہوتا ہے تو یہی چیز انسانوں کے درمیان ہمدردی کا ذریعہ بنتی ہے، انسان ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے صحت جسمانی۔ روزہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک غلط تصور بھی پایا جاتا ہے کہ روزے سے شاید انسان جو ہے وہ بے بس اور بے کس ہو جاتا ہے، انسان جسمانی طور پہ انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن روزہ صحت جسمانی ہے یہ کہ آپ دیکھیے ایک مہینے تک دن کے اکثر حصے کے اندر معدے کا خالی رہنا یہ انسان کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے، یہ کہ انسان کے اندر ایسے انزائم ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو انسان کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب انہیں انسان خوراک لیتا ہے انہیں بھی خوراک ملتی ہے اور وہ نشو و نما پاتے ہیں، جس سے انسان کے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب 1 ماہ تک انسان کا معدہ خالی رہتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ جراثیم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان مختلف طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں موجود وہ فاسد سارے مواد وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پہ انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا فائدہ کہ پابندی وقت ہے۔ یہاں معاشرے کے اندر یہ تصور ہے کہ عبادات سے صرف مقصد لیا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، عبادات کا مقصد اللہ کا کہ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے ہی نہیں بلکہ انہی عبادات سے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان سے انسان کی معاشرتی زندگی کے بہت سارے اصول اور بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے وقت کی پابندی یہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا راز ہے یہ، اور روزے کے اندر انسان جب ایک مقررہ وقت پہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ایک مقررہ وقت سے آغاز اور ایک مقررہ وقت پہ افطار کرنا، یہ چیز انسان کو وقت کا پابند بنا دیتی ہے۔ گویا روزے کا فائدہ کہ انسان کے اندر وقت کی پابندی اور یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید چھٹا فائدہ صبر و استقامت ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر استقامت، بہادری اور یہ پختگی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بہت ساری چیزیں جو اسے پسند بھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے پینے کے اعتبار سے اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، لیکن اس حالت کے روزے کی حالت میں انسان ان کو کھانا تو دور کی بات ہے انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور یہ چیز انسان کے اندر صبر و استقامت، بہادری کے جذبے کو پیدا کر دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید 7واں فائدہ حصول تقویٰ ہے۔ یہ مقصد میں بھی اس چیز کو واضح کیا کہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے اور فائدہ بھی ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکی کی جانب چلتا ہے یہ، اور تقویٰ کی تعریف انسان کے دل کی وہ کیفیت جو اسے نیکی کے راستے پہ لے جائے اور گناہوں سے دور کر دے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ گویا روزے کا فائدہ کہ انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، گناہوں سے بچنے والا، اور اللہ کے ڈر اور خوف اور احساس کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ روزے کا 8واں فائدہ شیطان سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ شیطان اس وقت پابند سلاسل ہوتے ہیں، اور روزے کا فائدہ کہ انسان شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب شیطان سے محفوظ ہوتا ہے تو انسان پھر مختلف طرح کے غلط کام، گناہ اور برائیوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا فائدہ پاکیزہ ماحول۔ جب روزے کے ذریعے سے انسان، اب دیکھیے روزہ صرف ان بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ انسان کے ہر جسم کے ایک ایک اعضاء ان سب کا روزہ ہوتا ہے، اور ان سب کی حفاظت کرنا یہ انسان کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ یہ اور جب انسان اپنی آنکھوں کی روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اور ہر اٹھنے والا قدم پوری سوچ اور سمجھ کے انسان اٹھاتا ہے، پھر اس سے کیا معاشرے کے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، انسان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا جب انسان سے محفوظ ہوتا ہے پھر یہ پاکیزہ ماحول معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے، اور انسان ہر طرح کے غلط کام چھوڑ کے صحیح راستوں پہ چلتا ہے، صحیح چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا اگلا فائدہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اصلاح کرنا، درست کر لینا، پاک کر دینا نفس اپنے وجود کو، کہ روزے کا سب سے بنیادی فائدہ کہ انسان گناہوں سے، یہاں پہ مقاصد کے اندر بھی ہم نے پڑھا ضبط نفس، وہی بات کہ خواہشات کو کنٹرول کر لینا،
اپنی خواہشات کو دبا لینا، اس چیز کا نام ضبط نفس ہے۔ اور ضبط نفس انسان کا ہو تو گویا انسان کے نفس کی، انسان کی خواہشات کی، انسان کے وجود کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنی اصلاح نہ کی وہ ناکام اور بربادی کی جانب چلا ہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا اگلا فائدہ جذبہ اعصار ہے۔ اعصار کہتے ہیں ترجیح دینا، دوسرے لوگوں کو فوقیت دینا، اپنے سے مقدم سمجھنا۔ گویا روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر جذبہ اعصار پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ سارا دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتا ہے، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاید ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، یا پھر ان سارے لوگوں کو فقراء، مساکین، ان کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا اگلا فائدہ مساوات کا درس، مساوات کا پیغام ملتا ہے کہ جب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک ہی وقت کے اندر پوری ملت اسلامیہ کے تمام مسلمانوں کا ایک ہی عبادت کے اندر مصروف ہونا، یہ چیز امیر، غریب، شاہ و گدا اور یہ سارے تصورات کو ختم کر کے انسان کے اندر برابری اور مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ اس سے گویا انسان کے اندر وہ تکبر، وہ انانیت، وہ فخر، یہ سارے چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے برابر سمجھنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا فائدہ صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات روزے کے مہینے میں عام دنوں کے اندر بھی، لیکن روزے کے اندر اس کا کچھ خاص تعلق ہے، اور وہ اس بنیاد پہ حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ایک تیز طوفان آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے۔ گویا یہ بات اہمیت واضح کرتی ہے، کیونکہ انسان اس مہینے کے اندر اگر ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نہیں، 70 نہیں، 700 اس سے بڑھ کر فائدہ ملتا ہے انسان کو۔ جب انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے پھر اسے ایک اجر نہیں بلکہ وہ اس امید کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے 700 سے زائد اجر و ثواب کی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور یہی چیز انسان کے اندر صدقہ و خیرات، غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے احساس اور جذبے کو انسان کے اندر پیدا کر دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا اگلا فائدہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ خوبصورت معاشرے کب بنتے ہیں؟ جب انسان کے ہاتھ، زبان، پاؤں اور ہر ایک شخص دوسرے سے محفوظ ہوتا ہے، پھر معاشرے بنتے ہیں، پھر قومیں بنتی ہیں، اور یہ قومیں پھر عروج کے اوپر کامیابی کی جانب چلتی ہیں۔ تنہا فرد انفرادیت میں اگر موجود ہو انسان تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی انسان حالات کو بدل نہیں سکتا، تبدیلی انسان اور انقلاب کو برپا نہیں کر سکتا۔ انقلاب تب آتے ہیں جب اجتماعیت ہوگی، معاشرے کے اندر احساس ہوگا، ہمدردی ہوگی، مساوات ہوگی، یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہوں گی۔ گویا روزے کے ذریعے سے خوبصورت معاشرہ کیسے بنتا ہے، یہ سارے آپ نے فوائد پڑھے۔ قناعت، انسان شکر گزار بن جاتا ہے، ہمدردی ہے انسان کے اندر، پابندی وقت ہے انسان، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ماحول، تزکیہ نفس، جذبہ احسار، مساوات اور صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں مل کر ایک اعلیٰ اور خوبصورت معاشرے کو قائم کرتی ہیں۔ اور خوبصورت معاشرے اچھی اقدار سے بنتے ہیں، نہ کہ بری عادات کے ساتھ ان سے معاشرے تشکیل نہیں پاتے۔ گویا روزے کا فائدہ کہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا آخری فائدہ کہ گناہوں کی بخشش۔ روزے کے ذریعے سے انسان گناہ، اس کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ گویا یہ روزے کے فوائد دوبارہ سے ذرا ایک دفعہ اس پورے لیکچر کو آپ سمجھیں گے۔ شروع میں جن اصطلاحات کے اوپر بات کی وہ مختصر سوالات شارٹ کویسچن کے اندر
اور اس کے علاوہ اس روزے اس ٹاپک میں سے لانگ کویسچن مختلف انداز میں آپ سے پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے. کبھی روزے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے روزے کے فوائد لکھیں، یا کبھی آتا ہے روزے کے مقاصد واضح کرتے ہوئے روزے کے فوائد لکھیں. اگر مقاصد آتا ہے تو 2 مقصد ان کی وضاحت اور ان کے بعد فوائد کو تفصیل سے آپ لکھیں گے. اور اگر اہمیت آتا ہے تو قرآن کی روشنی میں بھی اہمیت کو تحریر کرنا ہوگا، احادیث کی روشنی میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد کو آپ نے تفصیل سے تحریر کرنا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ یہاں سے آغاز کریں گے. السلام علیکم.